بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ الحمدللہ الکریم المنان۔ ساری تعریفیں اس کریم آقا کے لیے جو عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے، داتا ہے۔ منان کہتے ہیں دینے والے کو، عطا کرنے والے کو۔ اور پھر وہ اللہ جو اپنے بندوں پر مختلف نعمتیں اور مختلف قسم کی نعمتوں سے اپنے بندوں کو نوازا ہے، اس اللہ نے، اس کا یہ احسان ہے بندوں پر۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے۔ اور ہم گواہی دیتے اس بات کی کہ محمد عربی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کے ساتھ اور رحمتوں کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ اور اس سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے انسان کا دل، اس کا جسم خیر و سلامتی کو پا لیتا ہے، صحت و تندرستی کو پا لیتا ہے۔ ایک طرف تو صلاۃ و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ لوگو جان لو کہ تمہیں ایک دن اللہ تعالیٰ سے ضرور ملاقات کرنی ہے۔ یقین اس چیز کا؟ اچھا دیکھو، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے بہت سارے لوگ ملیں گے، مل جائیں گے دنیا میں، جن کو دہریہ کہتے ہیں، وہ انکار کرنے والے اللہ کی ذات کا، صفات کا۔ اسی طرح سے محمد الرسول اللہ کا انکار کرنے والے بہت سارے ملیں گے، اپنے مذاہب کا انکار کرنے والے ملیں گے۔ مگر اگر دنیا میں اگر کوئی بندہ آپ کو نہیں ملے گا موت کا انکار کرنے والا ملے گا، کوئی نہیں ملے گا۔ موت کا منکر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات مسلمان کے لیے، مومن کے لیے خیر کا سبب ہے۔ اگر یہاں یوں کہہ دیا جائے اچانک، هل افاجئک بسؤال، اچانک میں کہوں آپ سے کیا تم سب اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے تیار ہو، تو جواب تو یہی ہے ہاں، ہم اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے تیار ہیں، اس کی ملاقات کو ہم بالکل بیٹھے ہوئے تیار ہیں۔ مگر کیا اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے آپ نے کوئی تیاری کی ہے؟ بھائی آپ سفر میں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سفر کی تیاری کرتے ہیں۔ تو وہ بھی تو آخرت کا ایک سفر ہے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات بھی تو ایک سفر ہے۔ اس کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں؟ اگر تیاری نہیں کی تو ہمیں چاہیے ہم تیاری کرنے لگ جائیں۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ابھی تمہاری موت آ جائے گی، تو اس کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ۔ لوگوں اللہ رب العالمین کی ملاقات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی بندہ اس کا یقین نہیں اللہ سے ملاقات کا، یاد رکھو مومن بھی نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، قرآن کہتا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ بہت سارے لوگ ایسے جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے انکار کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ملنا ہی نہیں چاہتے ہیں، اور ان کے دماغ میں بسا ہوا ہے کہ ہم ہمیشہ دنیا میں رہیں گے، حالانکہ اسے یہ پتہ نہیں اگلا قدم کہاں ہوگا۔ وہ 250-300 آدمی جو پلین میں بیٹھے تھے بیچارے، پیٹیاں کس کا بیٹھے تھے، خوش تھے کہ اب ہمارا دنیا کا سفر بہترین کٹے گا، بہترین ڈالر کمائیں گے، بہترین وہ کٹے گا، ساری چیزیں تھی، یہ سوچ کے تو بیٹھے تھے نا۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے، موت کا لقمہ بن جائیں گے۔ تو موت ایک ایسی چیز ہے، یہ اچانک بغتہ ایک دم طاری ہوتی ہے، اچانک پکڑ لیتی ہے آگے، یہ بتا کے نہیں آتی، یہ اعلان کر کے نہیں آتی کہ میں کل آ رہی تیرے پاس، نہ، یہ تو اچانک آتی۔ اور جب آتی ہے اذا جاء اجلهم، ابھی نماز میں پڑھا نا، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب موت آتی ہے نا تو ایک منٹ کی بھی فرصت نہیں دیتی، ایک منٹ کی بھی فرصت۔
نہ آگے وقت ہوتا ہے نہ پیچھے وقت ہوتا ہے، عین وقت پر روح قبض کر لی جاتی ہے۔ چلو جی بس پھر اچھا یہ اللہ سے ملنا ہے کیا؟ تو اس کی تفسیر کی گئی ہے ان تقف بین یدی، یہ کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا۔ ملاقات یہ کہ آمنے سامنے ہونا، یہاں بھی دنیا میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا، میں آپ سے ملاقات کر رہا تو آمنے سامنے ملاقات کر رہا ہوں۔ وَيُكَلِّمُهُ وَتُكَلِّمُهُ وَيُكَلِّمُكَ، آپ اللہ سے باتیں کریں گے، اللہ آپ سے باتیں کرے گا، یہ ہے ملاقات۔ اسی طرح دنیا کی ملاقات ہوتی ہے، میں آپ سے بات کرتا ہوں، آپ مجھ سے بات کرتے ہیں، تو قیامت کی ملاقات بھی یہ ہوگی، آپ اللہ سے بات کریں۔ وَيُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی جنت کی میں داخل فرما دے، جنت کی نعمتوں کے سے سرفراز فرما دے۔ فَتَرَىٰ أَحِبَّتَكَ الَّذِينَ سَبَقُوكَ، آپ سے پہلے جو آپ کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کے بہن بھائی، دادا دادی، نانا نانی، جتنے بھی جا چکے ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ جب آپ دنیا سے جائیں گے وہ آپ کو ملنے کے لیے آئیں گے۔ الذین سبقوا، کیا ہوگا؟ وتجالسهم، آپس میں بیٹھیں گے، پھر کیا ہوگا؟ وتبادل معهم السلام، اور ان سے کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں آپس میں ملیں گے، ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ جیسے میری ماں چلی گئی، میں آگے جاؤں گا دنیا سے تو میں اپنی ماں سے ملاقات کروں، آپ کا کوئی بھی چلا گا اس سے جا کے، بھائی بہن کوئی بھی ہو دنیا سے جو آپ کا جا چکا ہے جانکار، جب آپ دنیا سے جائیں گے تو آپ ان سے ملاقات کریں گے۔ اور سب سے بہترین تحفہ جو قرآن کہتا ہے اہل جنت کا ہوگا، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جب وہ آپس میں ملیں گے نا تو کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام قولا من رب الرحیم، تمہیں سلام کر کے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے۔ کتنی بڑی نعمت ہوگی یار، یعنی کسی کے ماں باپ 100 سال پہلے جا چکے ہوں گے، جب وہ اپنے ماں باپ کو دیکھے گا کتنا خوش ہو گیا۔ بس یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش کرنے والی جگہ عطا فرما دے۔ اور جب دیکھو گے آپ وہاں کہ میرا فلاں بھی یہاں آیا تو وہ یہاں نہیں، مجھے نہیں پتا ہے کہاں ہے، وہ معلوم کرے گا کہ وہ بھی تو آ چکا تھا، وہ یہاں نہیں دکھ رہا ہے، تو یاد رکھو اس وقت انسان روئے گا اور کہے گا کہ وہ تو جہنم، اس کا ٹھکانہ تو آگ ہے، وہ تو جہنم میں جل رہا ہے۔ بس اس وقت بڑا روئے گا وہ، اور اس وقت اس کے دل میں آئے گا اے کاش یہ بھی جنت میں چلے جاتا ہے، یہ بھی جنت میں چلے جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائی جنت میں جانے کے لیے، اللہ کی ملاقات کے لیے اعمال صالحہ شرط ہے، نیک اعمال شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں جیسے ہم دنیا میں بیٹھے ہوئے مجلس میں، اسی طرح آخرت کی مجلس میں بھی ہم سب کو ملا دے، اور ہم سب کے ماں باپ سے ہماری ملاقات کروائے، اعز و اقارب سے، رشتہ داروں سے، اللہ تعالیٰ سب سے ہماری ملاقات کرا دے۔ فمن کان یرجو لقاء اللہ، جو تم میں سے چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرے، اور اللہ کی ملاقات کا وقت، فإن أجل اللہ، اللہ کی ملاقات کا وقت مقرر ہے، یعنی موت کا وقت مقرر ہے، اور وہ آ کر رہے گی لآت، وهو السمیع العلیم، تمہارا رب سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور مومن سے جب کہا جاتا ہے تم اللہ سے ملاقات کرو گے، وہ کہتا ہے ہاں ملاقات تو کروں گا، لیکن جب موت کا اس سے کہا جاتا ہے تو کراہت کرنے لگتا ہے نا، جب کہتے ہیں کہ بھائی اللہ سے ملاقات کرو گے، کہ ہاں بھائی کروں گا اللہ سے ملاقات، لیکن جب اس سے کہو کہ بھائی موت آنے والی، کہو کہ نا یار یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ نہیں، موت سے نہیں ملنا چاہتا، زندہ ملنا چاہتا ہوں، اور زندہ ملاقات اللہ سے ہو نہیں سکتی میرے بھائی۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، دنیا میں کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی، دنیا میں اسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ہاں آخرت میں انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے سب ملاقات کریں گے۔ آخرت میں ہم، اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے چاند نکلتا ہے نا 14ویں کو، اسے دیکھنے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اسی طرح سے ہم اپنے رب کو آخرت میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ یار، ہاں۔ تو پھر تو بات میں تضاد سا آ گیا نا، تناقض ہو گیا، بات میں تضاد آ گیا کہ بھائی ملاقات بھی چاہتے ہو اور موت سے بھی ڈر رہے ہو، تو بات میں دو باتیں پیدا ہو گئی۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاء، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نہ ملنا پسند کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں فرماتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی یا رسول اللہ انا لنکرہ الموت، ہم میں تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہم مر جائیں، سب کو موت سے ڈر لگتا ہے، کراہت ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یا عائشہ لیس ذاک، بات ایسی نہیں ہے، بلکہ ولکن المؤمن اذا حضرہ الموت، لیکن مومن کا معاملہ الگ ہے۔ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اسے کہا جاتا ہے تو اللہ کے پاس چل، اور اس سے بشر برضوان اللہ و کرامتی، اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے، اسے اللہ سے ملاقات کے لیے کہا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے اس گھر میں چل جو جنت میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، وہاں چل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیری ملاقات ہوگی، وہاں چل صحابہ سے تیری ملاقات ہوگی، وہاں چل تابعین سے تیری ملاقات ہوگی، وہاں چل ائمہ کرام سے تیری ملاقات ہوگی۔ وہ کہتے ہیں لبیک، میں حاضر ہوں، میں تیار ہوں اس کے لیے، میں تیار ہوں اس کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حدیث میں آتا ہے جب یہ چیزیں آخری وقت میں مردے کو دکھایا جاتا ہے، یعنی مرنے سے پہلے دکھایا جاتا ہے اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، جب اہل جنت ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے ایک دم اس میں چلے جاؤ، تو فرشتہ کہتا ہے صبر تو کر، بھی تو تمہارے جسم میں روح باقی ہے۔ وہ اسی لیے اس کی آنکھیں آخر تک یوں کھلی کی کھلی رہتا ہے، کیونکہ اس کو ٹھکانہ جنت دکھا دیا جاتا ہے۔ اور جب کافر پر موت طاری ہوتی ہے، فاسق پر موت طاری ہوتی ہے، اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، بس وہ ایسے کرنے لگتا ہے، آپ دیکھو کہ ایسے ہلائے گا اور روئے گا، چلائے گا، چیخے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ مرنے کے بعد اس ٹھکانے میں میں جا رہا ہوں جو میرے لیے ہرگز اچھا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی اللہ سے ملاقات کا شوق رکھنا چاہیے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین میں سے ہیں، تقریباً ہر 2 دن میں، یا بعض نے 3 دن میں لکھا ہے، بعض نے لکھا ہے 1 دن میں، یعنی ہر 3 دن میں لگا لو ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ کتنے دن میں؟ حضرت سعید بن مسیب 3 دن میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ نہ جانے انہوں نے اپنی زندگی میں کتنے قرآن ختم کیے۔ تو آخری وقت میں بیٹی تو ہوتی ہے، ماں باپ اولاد ایک الگ ہی رشتہ ہوتا ہے۔ بھائی میرا باپ جائے، میری ماں جائے تو ظاہر سی بات ہے میرے تو دل سے آنسو نکلیں گے نا۔ تو بیٹی کا، باپ کا حال دیکھ کے رونے لگی بیٹی۔ جب بیٹی رونے لگی تو بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے، کہا میری بیٹی گھبراتی کیوں ہے؟ تیرا ابا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، تیرا ابا تو اللہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ میری بیٹی تیرا ابا نے تو اتنے 1000 قرآن پڑھے اللہ سے ملاقات کے لیے، آج ہی کے دن کے لیے تو پڑھے، مجھے تو خوشی ہوئی میں اللہ سے اور اس کے رسول سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ میری بیٹی رو مت، میرے لیے دعا کر کہ اللہ سے میری ملاقات نصیب ہو جائے، رسول اللہ سے میری ملاقات نصیب ہو جائے، میرے لیے تو یہ دعا کر تو۔ نیک آدمی موت سے تھوڑے ہی ڈرتا ہے، اس نے تو تیاری کی ہے نا۔ تیاری کا کیا ملنے والا؟ پھل ملنے والا ہے، تیاری کا رزلٹ آنے والا ہے، بس اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایک آدمی تھا بیمار ہو گیا، گاؤں کا آدمی، اس سے کہا میں تیری موت آنے والی ہے۔ اس نے کہا اگر میں مر جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ اس نے کہا اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ وہ کہنے لگا فما کراتی، پھر مجھے تو کوئی خوف ہے ہی نہیں، میں اپنے رب سے جا کے ملوں گا نا۔ اس کی ملاقات کے تو لیے مجھے، میرے دل کے اندر اتنا شوق ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور میں اپنے رب کے پاس جا کر وہ خیر پاؤں گا جو دنیا میں مجھے نہیں ملی ہے، وہ بھلائی اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائیں گے، اس لیے مجھے خوف نہیں ہے۔ اور آخری خطبے میں جو مختصر ایک سوال کا جواب دے دیا بس، کہ بعض سوال کرنے والے نے سوال کیا کیف استعد للقاء اللہ، ہم کیسے
اللہ کی ملاقات کے لیے تیار ہو جائیں. یہ وظیفہ ہے. اب قرآن اس کا جواب دیتا ہے سورہ کہف کی آخری آیت. ہم ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، اگر اس میں تھوڑا سا غور کر لیں انشاءاللہ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وظیفہ ہمیں مل جاتا ہے. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو بندہ تم میں سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، جو کہتا ہے میں اپنے رب سے جا کے ملاقات کروں گا، اپنے رب کا دیدار کروں گا، اور جو کہتا ہے میں محمد عربی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں گا، میں ابو بکر سے ملوں گا، میں عمر سے ملوں گا، میں عثمان سے ملوں گا، میں علی سے ملوں گا، میں عمرو بن العاص سے ملوں گا، میں سعد بن وقاص سے ملوں گا، میں صحابہ سے جا کے ملاقات کروں گا، میں بھی دیکھوں گا وہ کون شخصیات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنے والی شخصیات تھی، میں بھی ان سے جا کے ملوں گا، میں بھی ملاقات کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کا ان سے ملنا نصیب فرما دے، ان سے اللہ تعالی ہمیں الگ نہ فرمائے. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ لِقَاءَ رَبِّهِ، جو تم میں اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہے، اس کی امید رکھے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، بس یہ اس کا وظیفہ ہے. نیک عمل کرو، جو اللہ تعالیٰ نے نماز فرض فرمائی اسے وقت پر ادا کرو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنتیں بتلائی ان کو ادا کرو، جس چیز سے اللہ نے اس کے رسول نے ہمیں منع کیا اس سے منع ہو جاؤ، تو انشاءاللہ اللہ کی ملاقات، اس کے رسول کی ملاقات ہمارے لیے لکھ دی جائے گی بے دل. بس یہ وظیفہ ہے میرے بھائی، اس پہ چاہے جتنی لمبی بات کر لو، اصل بات بس مختصر سی بات یہ کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اللہ کے لیے نیک اعمال کرو، رسول اللہ پر کثرت سے درود پڑھو. اور امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے باب الجمعہ لکھا ہے ریاض الصالحین میں، اور آخری جو اس باب الجمعہ کی حدیث ہے، کیونکہ اسی ہفتے میں ہم نے باب الجمعہ پڑھا ہے، حضرت اوس بن اوس ایک صحابی گزرے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمارا دیدار کرا دے انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، اے لوگو تمہارے دنوں میں سب سے فضیلت والا دن، سب سے اعظم والا دن، سب سے مکرم دن، محترم دن جمعہ کا دن ہے. فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، اے لوگو اس دن تم کثرت سے میرے اوپر درود پڑھا کرو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيْهِ، تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے. تو آج کیا ہے؟ جمعہ ہے نا، ہم نے جمعہ پڑھا الحمدللہ، اللہ قبول فرما لے. تو پڑھیں گے انشاءاللہ کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے انشاءاللہ آج ہم، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان کی شفاعت کو ہمارے حق میں ضرور قبول فرما لے. عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، یہ دو باتیں کرنے کے لیے، پہلا عمل صالح، اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. بس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی بگاڑنے والا نہیں، کوئی بنانے والا نہیں، کوئی مارنے والا نہیں، کوئی جلانے والا نہیں، اور جتنا نفع آپ کی قسمت میں لکھ دیا گیا وہ آپ پر پہنچ کر رہے گا، اور جتنا نقصان آپ کے لیے لکھ دیا گیا وہ پہنچ کر رہے گا. دنیا آپ کو ادھر سے ادھر کر نہیں سکتی، بس یہ یقین کرو. اور اس پر میں آپ کو بتلا دوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، سنا ہے نام؟ بڑے جلیل القدر صحابی، بہادر. کوئی جنگ ایسی نہیں جس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نہ عطا فرمائے، چاہے کفر کے زمانے کی ہو اور چاہے اسلام لانے کے بعد کی، کوئی بھی جنگ ایسی نہیں جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح نصیب نہ ہو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، ایک یہودی آیا، اس نے کہا کہ اے خالد بن ولید، اگر تو میری یہ انگوٹھی پانی میں ڈال کر پی جائے تو میں ایمان لے آؤں. اب اس میں کیا تھا؟ اس کی انگوٹھی میں زہر تھا. کیا تھا؟
ظاہر تھا۔ یقین جب ہوتا ہے اللہ کی ذات کے اوپر۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نکالی، اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور اسے پی گئے۔ اب وہ یہودی سوچ رہا اب مرے ان کا تو یقین تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی موت دے نہیں سکتا، یقین تھا نا۔ جب ایسا یقین ہمارا بھی ہو جائے تو دنیا ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ شرط یہ کہ ہمارا اللہ کی ذات پر یقین ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں، دماغ میں، ہمارے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، مگر ایسی محبت نہیں۔ کیسی کہ آدھا تیتر بن جاؤ اور آدھا شتر مرغ بن جاؤ، ایسی محبت نہیں۔ غیروں میں گئے کہنے لگے چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں میں آئے ہمارے، یہ تو نفاق ہو گیا۔ سچی محبت ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے، اور اللہ کے اوپر پکا سچا ایمان و یقین ہونا چاہیے کہ اس کی ذات کے علاوہ کوئی چیز بچانے والی نہیں، نہ کوئی چیز مارنے والی۔ اگر وہ ذات 1 مہینے تک ایک بچے کو نیچے بچا سکتی ہے، بلڈنگ گرنے کے نیچے 1 مہینے کے بعد بچہ زندہ نکل رہا ہے، اور وہ بھی 4-5 مہینے کا، آخر اس ذات نے اسے کھلایا پلایا جبھی تو زندہ ہے، ورنہ 1 مہینے میں نکل سکتا ہے؟ کوئی نہیں نکل سکتا۔ وہ ذات جس کو چاہے رکھے، جس کو چاہے ختم فرما دے، اس پر یقین ہونا چاہیے۔ کرو گے یقین انشاءاللہ تو بس موت سے ملاقات کا وظیفہ مل گیا، نیک عمل کر لو اور شرک سے بچ جاؤ بس، اور اللہ کے اوپر پورا پختہ یقین ہو جائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل صالح کی توفیق دے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک سیدنا محمد۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، تمام لغوشات کو معاف فرما دے، ہر قسم کے شر و فتن سے محفوظ فرما دے، صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی ملاقات اور اپنی زیارت نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنے رسول کی، صحابہ کی، تابعین کی، اے اللہ ان سب کی زیارت ہمارے مقدر میں نصیب فرما دے۔ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، برے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ شرک سے، بدعت سے، گمراہی سے، سب سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ ہماری تحفیظ کے قاری معصوم باللہ انہیں کینسر ہو گیا، اللہ اے اللہ قاری صاحب کو شفا عطا فرما دے، تندرستی دے۔ اللہ ان کے بچوں کے برکت سے، اللہ ان کے بچوں کے نصیب سے ان کے والد محترم کو شفا کاملہ دائمہ مستمر عطا فرما دے۔ اے اللہ اس مجمع میں جو بھی بیمار ہو اسے بھی شفا عطا فرما دے۔ میری بچی بھی بیمار، اللہ اسے بھی شفا کاملہ دائمہ مستمر عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ عالم اسلام پر اپنا رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ اللہ اسلام کا بول بالا فرما دے۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرما دے۔ اللہ اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما دے۔ اللہ یہاں کی ہر طرح سے حفاظت فرما دے۔ اللہ اس ملک میں خوب خیر و برکت عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے والدین کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ ہم میں سے جن کے ماں باپ حیات ہیں اللہ ان کی خدمت کی، اطاعت کی، فرمانبرداری کی توفیق دے۔ اور ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، رب کریم، رب ذوالجلال ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کی درجات کو بلند کر دیجیے۔ اے اللہ ان سے ملنا ہمارے مقدر میں لکھ دیجیے۔ اللہ انہیں جنت کے باغوں میں سے باغ عطا فرما دیجیے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے، ان کی قبروں کو منور فرما دیجیے، نور سے بھر دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔